آداب ناظرین، ابھی آپ نے فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کے موضوع کے تحت اس کے قیام اور اس کی مجموعی خدمات کا بیان ملاحظہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی کالج کے پرنسپل گلکرسٹ کی علمی و ادبی خدمات کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا گیا اور میر امن جیسے ماہر نثر نگار اور باغ و بہار سے متعلق چند اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے، میر امن تو ایسے نثر نگار ہیں کہ اردو نثر پر ان کے سلسلے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ان کے بہت احسانات ہیں، اس لیے ان پر ایک خصوصی لیکچر بھی کیا جائے گا تاکہ اردو نثر کے میدان میں ان کی جو خدمات رہی ہیں ان کا کما حقہ اس سے ہمیں آگاہی ہو سکے۔ تاہم یہاں چند اور اہم مصنفین کی تصانیف کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مجموعی طور پر ہمیں فورٹ ولیم کالج کی جو نثری خدمات ہیں وہ ہماری نگاہ میں آ سکیں۔ میر امن کے بعد جو دوسرا نام یعنی منشیوں میں، چونکہ گلکرسٹ تو افسر تھے، وہ تو انچارج تھے ہندوستانی شعبے کے، تو اس لیے میر امن کے بعد جو نام ہے، کچھ لوگوں نے حیدری کا نام لکھا ہے بعد میں، لیکن جمیل جالبی نے جو ترتیب رکھی ہے میں اسی ترتیب کو سامنے رکھتا ہوں کہ شیر علی افسوس کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور شیر علی افسوس کا جو شمار ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے نمائندہ لکھنے والوں پہ ہوتا ہے۔ ان کی تصنیفات و تالیفات میں باغ اردو، آرائش محفل اور کلیات افسوس شامل ہیں۔ اسلوب کے لحاظ سے دیکھیں تو باغ اردو کا جو اسلوب ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں مقفع جملے نہیں ملتے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں عربی و فارسی کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ باغ اردو دراصل شیخ سعدی کی جو کتاب ہے گلستاں، اس کا ترجمہ ہے۔ اسے گلستاں کے اردو تراجم میں بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں شیر علی افسوس نے فارسی زبان کی خوب تقلید کی ہے۔ کہیں کہیں تو یہ بھی ہوا ہے کہ فارسی کے الفاظ جوں کے توں اٹھا کر رکھ دیے گئے ہیں اور صرف افعال اردو کے لکھ دیے گئے۔ لیکن اس تقلید کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ شیر علی افسوس کے باغ اردو میں تاکید اور پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ باغ اردو سے ایک دو اقتباس سامنے رکھیے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تاکید پیدا نہیں ہوئی ہے، اس میں پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کا استعمال ہے، یہ واضح ہو سکے گا۔ اور اردو نثر کا جو رنگ ہے وہ جو برت رہے ہیں اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ پہلا اقتباس ہے: باپ نے کہا، بیٹا فقط اس خیال باطل پر ناصحوں کی تربیت سے منہ پھیر لینا اور راہ کج کو اختیار کرنا لائق نہیں۔ الغرض عالم معصوم کی خواہش میں علم کے فائدوں سے محروم رہنا مانند اس اندھے کے ہے جو ایک رات کیچڑ میں جا پڑا تھا اور کہتا تھا کہ اے مسلمانوں، ایک چراغ میری راہ پر رکھ دو۔ بالکل آسان زبان ہے، صاف ستھری زبان ہے۔ اس میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ 1800 کے زمانے میں، یعنی کہ 19ویں صدی کے شروع میں اس طرح کی اردو لکھی جاری، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آج کی زبان ہے۔ کہیں کہیں جو تراکیب ہیں، جو تھوڑی بہت، جو ظاہر ہے کہ اتنا اس زمانے کی بات ہے تو کچھ چیزیں تو اس میں آئیں گی، لیکن ایک جو مجموعی تصویر اس نثر کی آ رہی ہے سامنے۔ دوسرا اقتباس پڑھتا ہوں اور بھی مطلع صاف ہوگا کہ ایک بزرگ سے تینت صاحبان صفا کی پوچھی، کہا ان سے ادنا ان کا مقدم رکھنا ہے، یاروں کی دل کی مراد کو اپنے مقصدوں پر، اور حکیموں نے کہا کہ وہ بھائی کے اپنی ہی بندوبست میں رہے، نہ وہ بھائی ہے اپنا۔ تو پیغام صاف ہے، جو میسج ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف اپنے بارے میں سوچے، جو اپنے مقصد کو اپنے اوپر رکھے، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ تو بہت ہی یعنی کہ صاحبان صفا کے بارے میں ایک بزرگ سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، تو
وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا کہ ان سے ادنا ان کا مقدم رکھنا، کہ وہ اپنے جو صاحبان صفا ہیں وہ یعنی دوسروں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، اپنے سے اوپر ان کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور حکیموں نے کیا کہا کہ وہ بھائی کے اپنی ہی بندوبست میں رہے، یعنی اپنی ہی دھن میں رہے، اپنی ہی مفادات کے حصول میں وہ کہنا چاہیے کہ سرگرداں رہے، تو وہ بھائی نہیں ہے اپنا۔ تو یہ کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یعنی جو شیر علی افسوس نے جو ترجمہ کیا ہے گلستان سے باغ اردو جو اردو میں کیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے جمیل جالبی نے بتایا کہ انہوں نے 4 باتوں کو لحاظ میں رکھا ہے، پیش نگاہ رکھا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ گلستان کی جو نثر نظم کا اور عربی اشعار و عبارت کا جو مطلب ہے وہ کچھ چھوڑے بغیر بعض استثناء کے سب کو انہوں نے نقل کیا ہے، نثر کا ترجمہ نثر میں کیا ہے اور نظم کا ترجمہ نظم میں کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کی ہے کہ گلستان کی جو نثر نظم میں جہاں کہیں بھی اختلاف نسخ یا معانی دیکھا ہے انہوں نے، ان مقامات کا کہیں تو ایک آدھ جگہ کا ترجمہ کیا ہے اور کہیں اپنی ترجیح کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمے میں تیسری بات جو بتائی جمیل جالبی نے اس ترجمے کے حوالے سے کہ محاورے کی رعایت کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ لفظ تو کہ فارسی ہے یا خطاب جیسے گفتی سفتی میں ہے تو واو معروف لکھا ہے، حالانکہ اردو میں تعظیماً لفظ تم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شعر میں تو جائز ہے۔ اب ترجمے کے سلسلے میں بنیادی بات یہی ہے کہ انہوں نے مطلب پر توجہ کی ہے، اس لیے ان کا ترجمہ توضیحی ترجمہ ہے، یعنی وہ کہیں جو ہے توضیحی ترجمہ اسے کہتے ہیں جب مترجم جو ہے اپنے جب دیکھتا ہے کہ اصل متن میں کچھ پیچیدگی اس طرح کی ہے کہ بہت وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے تو کچھ ایک آدھ لفظ بڑھا دیتا ہے، کچھ گھٹا کر کے کچھ بڑھا کر کے اس کی پوری صحیح ترسیل کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، تو اسے ہم توضیحی ترجمہ کہتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جب باغ اردو کا آپ جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا زبان استعمال ہوئی ہے، کیا اسلوب برتا گیا ہے، تو آپ یہ پائیں گے کہ فورٹ ولیم کالج کا جو مشن ہے یعنی آسان زبان میں کتابوں کو تحریر کرنا، اردو کی جو نصابی کتابیں آپ تیار کر رہے ہیں اس میں بہت سہل زبان استعمال کیا جائے، اس میں کی جائے، اس میں اسلوب بہت آسان رہے، اس مشن کی تکمیل کرتی ہوئی یہ کتاب نظر آتی ہے۔ آرائش محفل سبحان رائے کی تاریخ خلاصہ تاریخ کو سامنے رکھ کر کے لکھی گئی ہے۔ گویا اس کتاب کا موضوع تاریخ ہے اور یہ کتاب ترجمہ نہیں بلکہ تاریخ کے مستند حوالوں سے یہ کتاب بنائی گئی ہے، تیار کی گئی، اور پوری کتاب جس نصب میں لکھی گئی ہے وہ سادہ ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس کتاب کی اس قدر اہمیت نہیں ہے، لیکن اسلوب کے لحاظ سے اس کی کافی اہمیت ہے۔ آرائش محفل کا ایک اقتباس یہاں میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اس کے اسلوب کا اندازہ ہوگا۔ کوٹ: فی الواقع انگریز کے وقت تک بلا شبہ یہی صورت تھی اور آبادی کی بہتات پر فرخ سیر کے عہد سے سلطنت میں بگاڑ پڑا اور محمد شاہ بسبب عیاشی کے سنبھال نہ سکا۔ ہرچند کے اس وقت تلک بھی اٹھتی پیٹ کا سا عالم رہا، پر احمد شاہ کے عصر میں تو نبیڑا ہی ہو گیا۔ کتنے امیر ثقہ خانہ نشین ہوئے اور بازے غیرت مند مارے افلاس کے دروازے بند کر کے مر گئے، اکثر تتر بتر 13 ہو کر جہاں تہاں جا بسے۔ تو اس اقتباس میں آپ نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ کہیں کہیں محاورے استعمال ہوئے ہیں، کہیں روزمرہ ہے، تو روزمرے کا بھی لطف ہے، محاورے کا بھی لطف اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو بول چال کی زبان سے انہوں نے اس نثر کو قریب کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شاعرانہ بنانے کی ایک کوشش کی ہے۔ جمیل جالبی نے میر امن اور افسوس کی نثر کے سلسلے میں تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میر امن نے اپنے طرز ادا سے افسانوی بیان نثر کا قابل تقلید نمونہ پیش کیا اور شیر علی افسوس نے تصریحی بیانیہ نثر کے خوبصورت نقوش اجاگر کیے ہیں۔ دونوں کی نثر زندہ و دلکش نثر ہے۔ افسوس کی جو نثر ہے محمد حسین آزاد کی نثر کی پیش رو ہے۔ امن و افسوس دونوں کی زبان کا کینڈا، لہجہ، ذخیرہ الفاظ، محاورات اور کہاوتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔
افسوس کے بعد فورٹ ولیم کالج کی جس اہم ادیب پر نگاہ ٹھہرتی ہے وہ ہیں حیدر بخش حیدری۔ میر امن اور افسوس کی طرح حیدری بھی فورٹ ولیم کالج کے اہم رکن ہیں۔ انہوں نے متعدد تالیفات یادگار چھوڑی ہیں: قصہ محرومہ، قصہ لیل و مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلدستہ حیدری، مختصر کہانیاں، گلشن ہند، جامع القوانین، گلزار دانشت، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گل مغفرت اور دیوان حیدری، یہ ساری ان کی تصنیفات تالیفات ہیں۔ اس میں ترجمے بھی ہیں، لیکن ان کی ان تصنیفات و تالیفات میں طوطا کہانی اور آرائش محفل کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور جب فورٹ ولیم کالج میں حیدری کا ذکر آتا ہے تو یہی دو کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 1801 میں طوطا کہانی انہوں نے گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ حیدری نے یہ اردو ترجمہ سید محمد قادری کی کتاب طوطی نامہ سے کیا ہے۔ اس میں تکنیک اور حید بھی وہی اپنائی گئی ہے جو نقشی یا قادری نے طوطی نامہ میں برتی ہے، جن میں طوطا ہر رات ایک کہانی سناتا ہے۔ اس پر الف لیلہ کی تکنیک کا گہرا اثر ہے۔ الف لیلہ یعنی 1000 راتیں، یعنی ہر رات ایک نیا قصہ۔ اس میں تکنیک وہی استعمال ہوتی تھی کہ قصہ در قصہ کی بھی تکنیک چلتی تھی، اور ایک قصہ ختم ہونے کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوتا تھا، اس کی بھی تکنیک چلتی تھی، یعنی دو تکنیک تھی الف لیلہ میں جو برتی گئی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ کہانی اور اس کی تکنیک حیدری کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کے رنگ و مزاج کو اردو نثر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہانی حیدری کی تصنیف بن گئی ہے۔ یعنی جو توجہ کے لائق چیز ہے اس میں وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ تصنیف ترجمہ ہوتے ہوئے بھی ترجمہ نہیں ہے، بالکل اصل تخلیق کی شان اس میں پیدا ہو گئی۔ تو قصے کے بیان میں دلچسپی کے ساتھ فن کی سطح پر وہتے اثر کو برقرار رکھا گیا ہے، اور فن قصہ گوئی میں بھی ان کی یہی انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو دوسری تالیف حیدر بخش حیدری کی کون سی ہے؟ وہ آرائش محفل ہے۔ یہ فارسی قصہ حاتم طائی سے ماخوذ ہے، لیکن حیدری نے موقع و محل کے مطابق اس میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ تو دو کتابیں ایک ہی نام کی ہو گئی۔ آرائش محفل ان کی ہے شعر علی افسوس کی، اس کا موضوع تاریخ ہے، اور یہاں پر اس کا موضوع داستان ہے، قصہ گوئی ہے، قصہ ہے، داستان ہے۔ تو حاتم طائی کا جو قصہ ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جمیل جاربی نے لکھا ہے کہ آرائش محفل مزاج کے لحاظ سے داستان ہے، لیکن اس میں جو تکنیک برتی گئی ہے اور اس کا جو حجم ہے اس کے لحاظ سے اس کا ڈھنگ میر امن کی جو باغ و بہار ہے اس کی طرح ہو گیا ہے۔ تکنیک میں تہداری ہے اور قصے سے قصہ نکلتا ہے، یعنی قصہ در قصہ کی جو تکنیک میں نے آپ کو بتائی، اور ہر جگہ آپ دیکھیں کہ دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ تو آرائش محفل کی جو زبان ہے وہ سادہ بیان ہے، سادہ طرز بیان کا ایک طرح سے نمونہ ہے۔ وہ جو طرز بیان اور اسلوب ہمیں طوطا کہانی میں ملتا ہے وہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک الگ روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو طوطا کہانی اور آرائش محفل کے ایک ایک اقتباس یہاں میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی کتابوں کی جو اہم کتابیں ان کا رنگ اور اس میں جو لکھی جانے والی جو نثر ہے اس نثر کا آپ کو رنگ پتہ چل سکے۔ طوطا کہانی سے پہلا اقتباس دیکھیے، کوٹ، کسی شہر میں ایک درخت تھا اور اس کی ڈالیاں گنجان تھیں، اس پر ایک شکر خورے کے جوڑے نے اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے۔ اتفاقاً ایک پیلے مست اس جگہ پہنچا اور اس درخت سے اپنی پیٹھ رگڑنے لگا۔ اس کے صدمے سے وہ درخت ہلا، بیضے گر پڑے، بیضے مطلب انڈے گر پڑے جو اس نے شکر خورے رکھے تھے دیے تھے۔ تب وہ شکر خورے ڈر کے مارے اپنی مادہ کو چھوڑ کر ایک اور درخت پر جا بیٹھا اور آہو زاری کرنے لگا۔ مثل مشہور ہے کہ بلی آگے چوہے کا کیا بس چلے، لیکن اپنی جی میں کہتا ہے کہ اس دشمن زبردست سے بدلہ کس طرح لیا چاہیے۔ کچھ چیزیں آپ کو لگیں گی کہ قدامت ہے ان میں، اور ابھی نثر اپنے سفر میں ہے، یعنی ترقی کی طرف اس کا جو سفر ہے وہ رواں دواں ہے۔ آرائش محفل کا یہ اقتباس دیکھیں کہ سنتے ہی اس نے سر نیچا کر لیا، بعد ایک ساتھ کے سر اٹھا کر کہا کہ عزیز وہ کون تیرا دشمن ہے جس نے تجھے ایسی جگہ بھیجا ہے؟ اول تو یہ کہ اس کا نشان معلوم نہیں، دوسرے جو کوئی وہاں گیا سو گیا، پھر نہ پھرا،
جو کوئی وہاں جانے کا قصد کرے اپنی جان سے ہاتھ دھوے۔ تو بالکل عام بول چال کی جو زبان ہے آپ دیکھیے کہ یعنی کوئی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو سمجھ میں بات آتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عام بول چال کی زبان میں جو اس ادارے کا مشن تھا، جس مقصد سے یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اس کی تصنیفات کو دیکھتے ہوئے، اس کی تالیفات کو دیکھتے ہوئے اور اس میں جو زبان لکھی جا رہی، جو نثر لکھی جا رہی، اسے پڑھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تصنیفات بالکل اپنے اس مشن کو، یعنی فورٹ ولیم کالج کے مشن کو یہ کتابیں پورا کرتی ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں جو زبان استعمال ہو رہی، ظاہر ہے کہ یہ وہی زبان ہے جو 18ویں صدی کے آخر میں عام بول چال کی زبان تھی۔ اس میں محاورہ بھی ہے، روزمرہ بھی ہے، اور الفاظ بھی اسی آیت کے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ تبدیلی کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جاروی نے لکھا ہے کہ آرائش محفل میں وہ الفاظ زیادہ ہیں جو پرانے الفاظ کی جگہ لینے والے ہیں۔ یعنی حیدر بخش حیدری کی جو 2 تصنیفات ہیں، طوطا کہانی اور آرائش محفل، اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں آرائش محفل میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نئے زمانے میں آگے بڑھتے جانے والے تھے۔ اس طرح کی تبدیلی کا عمل بھی چل رہا ہے۔ یعنی 18ویں صدی کی آخر جو وہ ہے، اس میں جو زبان لکھی اور بولی جا رہی ہے وہ زبان عام طور پہ ان تصانیف میں ملتی ہے۔ ان تصنیفات میں 1-2 تصنیفات، کچھ تصنیفات ایسی ہیں کہ ان میں تبدیلی کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ وہ زبانیں جو آگے زمانے میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے یا جو بننے کا اس زبان کے ساتھ اس کتاب میں یعنی اس سے میل کھاتی ہوئی جو لفظیات ہیں اسے بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ نہال چند لاہوری ایک بہت اہم نام ہے اس ادارے سے جو منسلک لوگ رہے ہیں، ان میں ان کی جو مشہور تصنیف ہے وہ تالیف ہے مذہب عشق ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت جہاں اس کی کہانی اور داستان کی اہمیت سے ہے، وہیں اس کہانی کے رنگ و مزاج میں تلاش گل، بحر ظلمات اور آب حیات کی وہ تمثیلیہ روایت ہے جو فارسی میں ملتی ہے اور بعد میں اردو میں بھی رائج ہوئی۔ اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ نسیم نے اپنی مثنوی گلزار نسیم میں اس قصے کو بیان کیا ہے، مذہب عشق کے قصے کو۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہب عشق جو ہے وہ نہال چند لاہوری کی تبازات تصنیف تو ہے نہیں، بلکہ انہوں نے فارسی زبان میں جو عزت اللہ بنگالی کی کتاب تھی، جو قصہ تھا، اس کو اردو نثر میں ڈھالا تھا۔ تو مذہب عشق میں بنیادی طور پر تاج الملوک اور جو قصہ بیان ہوا ہے وہ تاج الملوک اور بقاؤلی کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں بعد میں کچھ اور بھی قصے ایڈ ہیں، لیکن جو بنیادی قصہ ہے وہ تاج الملوک اور بقاؤلی کا ہے۔ اس میں 26 ابواب ہیں اور ہر باب میں ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ نہال چند لاہوری دوسرے جو مصنفین ہیں، جو منشی ہیں، ان سے ذرا الگ ہیں۔ ان کی نثر میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ سادگی کو بھی لے کے چلتے ہیں اور رنگینی کو بھی لے کے چلتے ہیں، وہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو اورینٹیشن ہے وہ سادگی کی طرف ہے، لیکن کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ رنگینی اور عبارت آرائی وہ اپنے جولوے دکھا رہی ہے۔ وہ یعنی کہ ان کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے وہ چیز کون جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا وہاں میر امن کے ہاں بھی دیکھا تھا کہ شوق، ذوق، توق کے ہم قافیہ جملے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نہال چند کے ہاں ذرا تھوڑا سا اور بہتر پیمانے پہ سادگی اور رنگینی چلتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ان کا ایک خاص رخ جو ہوتا ہے وہ سادگی کی طرف ہے۔ اس میں کوئی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمیل جاروی نے لکھا ہے کہ روایت اور انحراف کی یہی کشمکش اس نثر کی خصوصیت ہے جو نثر نہال چند لاہوری نے مذہب عشق میں پیش کی ہے۔ اب یہ ایک ذرا اقتباس سامنے رکھیے تو اور بھی آسانی ہوگی۔ کوٹ، تاج الملوک جا کر دیکھتا کیا ہے کہ سونے کی زمین پر زر خالص کی 4 دیواری میں، یہ رنگینی والی مثال میں پیش کر رہا ہوں پہلے، یعنی اس میں جو رنگینی ہے، زر خالص کی 4 دیواری میں لال بدخشاں اور عقیق یمنی نیچے سے اوپر تک جڑے ہیں۔ زمرد کے چمنوں کے آس پاس فیروز کی نہر گلاب سے معمور، جن کو دیکھ کر خدائی نظر آئے، جاری ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سہانا باغ ہے کہ دیکھنے والوں کے منہ پر جس کے چمنوں کی سیر سے شفق پھولی ہوئی نظر آئے اور پھولوں کے رنگ کی سرخی سے گلے سرخ آفتاب کا شرمندگی سے مارے پسینے میں ڈوب جائے۔
تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک رنگینی ہے، ایک عبارت آرائی ہے، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس میں پرتکلف نثر کو برتا جائے. تو وہ ایک پرتکلف اسلوب کی مثال ہو گئی. اب سادگی کی مثال دیکھیں کہ نہال چند لاہوری مذہب عشق میں جو سادگی رکھتے ہیں. کوٹ: حکایت برہمن اور شیر کی وہ تو نے سنی ہے یا نہیں کہ کسی جنگل میں ایک روز برہمن کا گزر ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر موٹی رسی سے جکڑا ہوا پنجرے میں بند ہے. وہ اس کو دیکھ کر نہایت غریبی سے گڑگڑانے لگا کہ اے دیوتا، اگر تو میرے اس حال زار پر رحم کرے اور اس قید سے مجھ کو نجات دے تو اس جاں بخشی کے عوض ایک نہ ایک دن میں بھی تیرے کام آؤں گا. برہمن سادہ لوح کا دل شیر کے بلبلانے سے بھر آیا، مگر عقل کے اندھے کو یہ نہ سوجھا کہ دشمن ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کیا چاہیے. بے تامل قفس کا دروازہ کھول اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے. بند سے خلاص ہوتے ہی اس خوخار نے اس کوتہ اندیش کو گردن سے پکڑ کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا اور وہاں سے چلا گیا. انکوٹ. تو بالکل ایک یعنی کوتہ اندیش ایک مشکل ترکیب ہے اس میں، اور باقی تو اس میں کوئی مشکل ترکیب بھی نہیں ہے. بالکل سادگی کی کہنا چاہیے کہ ایک نمائندہ مثال یہ کہی جا سکتی ہے. تو دوسرے مصنفین کے برعکس نہال چند لاہوری نے کم محاورات استعمال کیے ہیں. فارسی الفاظ و تراکیب کا بھی استعمال ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، میر امن اور حیدری کے مقابلے میں. بہرحال یہ ہے کہ مذہب عشق کی جو اہمیت ہے وہ اس میں ہے کہ اس کی بنیاد ایک مقبول عام لوک کہانی پر رکھی گئی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس اردو کی جو مشہور مثنوی ہے گلزار نسیم اس کا ماخذ ہے. اور ایک پہلو اس کی اہمیت کا یہ بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرح کے اسلوب ملتے ہیں. یعنی وہ رنگینی کا بھی اسلوب ہے اور عبارت آرائی کا بھی اسلوب ہے، رنگینی کا بھی اسلوب ہے اور دوسری طرف سادگی کا بھی اسلوب ہے. بہادر علی حسینی ایک دوسرے اہم لکھنے والے ہیں اس کالج کے. ان کی 4 کتابیں ویسے تو ہیں، جیسے نثر بے نظیر ہے، اخلاق ہندی ہے، لیکن یہ کہ مشہور اس میں نثر بے نظیر اور اخلاق ہندی ہی ہے. نثر بے نظیر کے بھی 2 روپ ہیں. ایک پہلا روپ جو ہے نثر بے نظیر جو قلبی نسخہ ہے اس میں عام کی بولی میں ہے، اور جو دوسرا روپ ہے نثر بے نظیر جو چھپا ہے 1803 میں وہ موافق محاورہ خاص کے ہے. تو 2 روپ اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو حسینی کی جو دوسری نثری تصنیفات ہیں، تالیف ہیں، اخلاق ہندی جو فارسی زبان کی تالیف ہے، مفرح القلوب کا اردو ترجمہ ہے. مفرح القلوب کو تاج الدین مفتی الملکی نے سنسکرت زبان کی تصنیف ہتوپدیش سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا. ہتوپدیش پنچتنتر سے ماخوذ ہے. ہتوپدیش کا جو مؤلف ہے وہ بھی وشنو شرما نہیں بلکہ نارائن بھٹ ہے. اس کی تحقیق خود جمیل جالبی نے یہ بات بتائی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس ادارے سے اور بھی مصنفین وابستہ ہے، جیسے مظہر علی خان ولا ہیں، ان کی تصنیفات جو ہے بیتال پچیسی بہت مشہور ہے. ہفت گلشن، لطائف و ظرائف، تاریخ شیر شاہی، تاریخ جہانگیری، پند نامہ اور دیوان ولا یہ انہوں نے لکھی ہیں، لیکن سب سے مشہور ان کی بیتال پچیسی اور مادھونل کام کنڈلا ہے. تو یہ مشہور تصنیفات ہیں ان کی. تو ولا کی نثر میں آپ دیکھیں کہ جملوں کی جو ساخت ہے اس میں، اور یا بیتال پچیسی میں جو جملوں کی ساخت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ برج بھاشا کا اثر ہے. اور جیسے کہ دوسری کتابیں یعنی ہفت گلشن ہے، تاریخ شیر شاہی ہے، تاریخ جہانگیری، اس میں فارسی جملوں کی ساخت کا اثر ملتا ہے. کاظم علی جمع اس ادارے کے ایک بہت اہم لکھنے والے ہیں، بہت نمائندہ مصنفین میں سے ہیں. ان کی تصنیفات شکنتلا ہے، سگھاسن بتیسی ہے، ترجمہ قرآن مجید ہے، 12 ماسہ ہے، یا دستور و ہند ہے، تاریخ بہمنی ہے. ان سے یہ کتابیں یادگار ہیں. اسی طرح سے حفیظ الدین احمد کی جو مشہور کتابیں خرد افروز انوار سلحیلی ہیں. خلیل خان اشک ایک بہت نمائندہ لکھنے والے ہیں اس کالج کے. انہوں نے داستان امیر حمزہ، رسالہ کائنات جو یعنی واو کے اوپر تشدید ہے، نگار خانہ چین،
انتخاب سلطانیہ، کتاب واقعات اکبر اور منتخب الفوائد یہ ترجمہ اور تالیف کے ہیں۔ یہ ان تصنیفات سے صرف آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذی علم انسان تھے۔ اردو میں داستان حمزہ کی جو داستان ہے وہ سب سے پہلے اشک نے لکھی۔ اسی طرح سے سائنسی موضوع پر اردو میں ان کا جو رسالہ ہے، رسالہ کائنات جو، وہ کائنات جو یعنی کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جو فضائے بسیط ہے، اس کو وہ کائنات جو کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ سائنس پہ ایک طرح سے پہلی کتاب یہ خود جمیل جارمی نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے وہ سائنس کے موضوع پر اردو میں پہلی کتاب ہے۔ اسی طرح سے رضوان شاہ اور روح افزا لکھ کر کے داستان نویسی کا انہوں نے ایسا نمونہ پیش کیا جس نے داستان امر حمزہ کے ساتھ نئی نسل کو داستان نویسی کا راستہ سجایا ہے۔ تو اردو نثر کے ارتقاء میں ان کی ان کتابوں کی بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ مولوی اکرام علی جنہوں نے اخوان الصفا لکھی ہے، اس کتاب کو انہوں نے عربی سے براہ راست اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ رسالہ جو ہے وہ انسانوں اور حیوانوں کے مناظروں سے متعلق ہے، یعنی انسان اور حیوان کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے۔ مناظرے میں بادشاہ عادل کے سامنے انسان اور حیوان جو ہے وہ دونوں عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ جو ہے یہ کہتا ہے، جو انصاف پسند بادشاہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسانوں میں بہت سے نیک خصلت کے لوگ موجود ہیں، بہت ہی اخلاق اور عدل سے معمور ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، بہت خصال حمیدہ کے، اوصاف حمیدہ کے حامل لوگ ہیں، تو وہ ان کے حق میں فیصلہ سناتا ہے۔ بنی نارائن جہاں بھی ہیں اس ادارے سے وابستہ، چار گلشن، بہار عشق، گلزار حسن، دیوان جہاں، تفریح طبع، نو بہار، باغ عشق اور تنبیہ الغافلین جیسی کتابیں ان سے یادگار ہیں۔ انہیں جدید نثر میں قوت، تاثیر کے ساتھ قصہ بیان کرنے کا ہنر آتا ہے۔ ان کی کتابیں کم شائع ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آج لوگ محنت کر کے ان کی کتابیں شائع کریں تو ایک بڑا اچھا کام سامنے آ سکتا ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کے سلسلے میں ایک آخری نام مرزا علی لطف کا ہے۔ ان کی تالیف تذکرہ گلشن ہند ہے کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی 3 تصنیفات مشہور ہیں، یعنی دیوان لطف، مثنوی نیرنگ عشق اور گلشن ہند۔ تو گلشن ہند ایک بہت اہم تذکرہ ہے جس میں گلزار ابراہیم پر اضافہ اور نئے مواد کی شمولیت نے اس کی اہمیت بڑھا دی ہے۔ یہ اردو کا دوسرا تذکرہ ہے جو اردو میں لکھا گیا ہے۔ پہلا تذکرہ بھی گلشن ہند کے نام سے مرتب ہوا تھا جس کے مؤلف حیدر بخش حیدری تھے، لیکن حیدری کا جو تذکرہ ہے اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات لطف کے تذکرے میں ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس میں کئی گلشن ہند میں بھی نثر کے 3 اسالیب آپ کو نظر آئیں گے۔ تو غرض اس طرح آپ دیکھیں کہ فورٹ ولیم کالج کی جو نثری خدمات ہیں ان کا ایک اجمالی جائزہ یہاں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس امید کے ساتھ کی ہے کہ ان تمام مصنفین کی جو اہم تصنیفات تھیں، ایک تو کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ ان کی جتنی تصنیفات تھیں ان کا ذکر آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم تصنیفات تھیں اسلوب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ ساری کتابیں اسی لیے تیار ہوئی تھیں اور نصابی ضرورتوں کے لحاظ سے، اور ان کا خیال رکھا گیا تھا اساتذہ کے لیے اور طلباء کے لیے کہ اس میں ساری باتوں کا اہتمام کیا جائے، یعنی کہ زبان کی سطح پر آسان لفظیات کا استعمال ہو اور اسلوب ایسا ہو کہ اسے سادہ اسلوب ہو کہ اسے ہر کوئی پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ جائے۔ تو ان تصنیفات کے اس اجمالی جائزے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات روشن ہو گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی کہ ان تصانیف کی اس ادارے کی جو خدمت رہی ہے وہ سب سے اہم خدمت یہ رہی ہے کہ اس نے اردو نثر کا ایک شفاف اور صاف چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ اس طرح بھی اردو لکھی جا سکتی ہے اور اس طرح بھی اردو کا ایک کام ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے روایت موجود تھی، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد میں ادارے کی طرف سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ جب فرد کی طرف سے کام ہوتا ہے تو اس کا ذرا سا وہ رہتا ہے، اس کے حدود ہوتے ہیں، اس کے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن ادارے کی طرف سے کام کو اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کی جو نثری خدمات ہیں وہ نثر کی تاریخ میں، اردو نثر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔